نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعياكم الأمور فليهرول فإنه يذهب العياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور بہت ساری زندگی کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمائے اور ہمیں ہدایات دی. بہقی کی ایک روایت اور کنز العمال کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کو اتارنے کا ایک بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا اور یوں فرمایا اذا آیاکم الامور، جب تمہیں امور کام تھکا دے تو تھوڑا سا دوڑ لو، اور اس سے کہ یہ دوڑنا تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. اور ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ جب تمہیں چلنا یعنی تھوڑا چل کے تھک جاؤ تو تھوڑا دوڑ لو تو اس سے بھی تمہاری تھکاوٹ دور جائے گی. تو میں نے اس پر عمل کیا الحمدللہ، اس پر عمل کر کے دیکھا اور بہت ہی فائدہ محسوس ہوا. تو میں نے کہا میں اپنے اور جو دیکھنے والے ہیں ناظرین ان کو بھی شیئر کروں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی پروگرام جیسے ہم جامع حفصہ کے پیج پر کر رہے ہیں، لال مسجد کے پیج پر کر رہے ہیں اور دیگر پیجوں پر کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی حدیث ایسی ملتی ہے، آپ اس کو جو زبان جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، فرانسیسی جانتے ہیں، جرمن جانتے ہیں، کوئی زبان جانتے ہیں، آپ مطالعہ کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور پوری امت تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، حاضر غائب تک پیغام پہنچاتے رہے. حاضر سے مراد وہ جن کے پاس حدیثیں پہنچ رہی ہیں اور غائب جن تک نہیں پہنچی. اب میں نے دیکھا کہ جو ایک مرتبہ جاپان کے لوگ آئے تو جاپان کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ لال مسجد میں آئے کہ وہاں کی عورتیں آئیں اور وہ دوپٹوں سے سیڑھیاں صاف کر رہی تھیں. تو علامہ عبدالرشید غادی شہید صاحب انگریزی جانتے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ ایسے کیوں کر رہی ہیں، دوپٹوں سے اپنی یہ سیڑھیاں کیوں صاف کر رہی ہیں؟ تو عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے گھر کو اپنے دوپٹوں سے صاف کریں گی تو اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. کہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن یہ تصور ہر ایک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی موجود ہے. تو آج پوری امت پیاسی ہے، آج غیر مسلموں کو دین کی ضرورت ہے. انہوں نے ساری محنتیں کر کے ہر چیز ہم تک پہنچا دی ہے، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ہم لوگ دین کا پیغام نہیں پہنچا رہے. بہت سارے بوڑھے حضرات موجود ہیں جو مختلف زبانیں، فوج کے ریٹائر ہیں، جج ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے اور بہت سارے شعبوں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں. اپنی آئی ڈی بنائیے اور اس میں احادیث پڑھیے اور احادیث کو پڑھ کر اس کے جو ہے ترجمہ اور اس کے فوائد کے تحت آپ امت تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم عمل کریں اور جو بھی شعبے ہمارے ہیں، ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مصورات کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، مرد حضرات دفتروں میں تھک جاتے ہیں، مزدور تھک جاتے ہیں مختلف شعبوں میں، تو تھوڑی دیر دوڑ لگائیے. اور دوڑ لگانے سے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے. اور میں نے ایک اچھے ڈاکٹر سے بھی پوچھا تو ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے ایک انسان کے جسم میں نئی توانائی پیدا ہوتی ہے دوڑنے سے، اور دل تیز دھڑکتا ہے، کام کرتا ہے. تو ہمارے آقا نے جو فرمایا وہ تحقیقات سے ثابت ہوگا کہ انشاءاللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معجزانہ ہیں. آپ نے فرمایا اذا آیاکم الامور فلیہرول، جو جب تمہیں کوئی تھک جائے تو تم دوڑو. میں نے سنا کہ چائنا کے اندر وہاں پر جو دفتروں میں کام ہوتا ہے، وہ فائلیں جب ایک جگہ سے دوسری کے جاتی ہیں تو وہ لوگ دوڑ کر جاتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے غیر مسلم جو اسلامی نظام کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم لوگ کوشش نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے ہم اپنی آئیڈیا بنائیں فیس بک پر اور اس میں قرآن و سنت کے حوالے سے کام کریں اور دینی تعلیمات کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کریں. آج پوری دنیا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ جو آئے وہاں کے جاپان کے، وہ اپنی دوپٹوں سے یہ صاف کر لگی. وہ دین کی طرف محبت ان کی موجود ہے، اللہ کی محبت موجود ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہم اس دین کو اپنا سمجھیں. آج ہم کہتے ہیں دکان اپنا، مکان اپنا، بیوی اپنی، بچے اپنے، خاندان اپنا. ہم سمجھیں کہ دین اپنا، اور دین پر کوئی نقصان آئے تو ہمیں تڑپ جانا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اینقص الدین وانا حی، ابو بکر زندہ رہے گا دین ناقص ہوگا. آج ہم کہتے ہیں ہمارا گھر ناقص نہ ہو، ہماری دکان ناقص نہ ہو، ہماری جو ہے دوست ہم خاندان ناقص نہ ہو، لیکن دین ناقص ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں، ہمارا نعرہ یہ ہو اینقص الدین وانا حی، کہ دین ناقص ہوگا اور ہم زندہ رہیں گے. ہمارے دل میں ایک تڑپ ہو اور ہم پوری دنیا میں دین کو عام کرنے کی فکر کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.